آج یہ پروگرام ماؤں کے لیے رکھنے کا مقصد یہ تھا، جو جتنا علم میرا ہے یا جتنا ایکسپیرینس میرا ہے، جتنا میں نے ماں کے بارے میں پڑھا، تو اگر میں ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر ماں لفظ کی ڈیفینیشن کروں تو ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کہ جو اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی کی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ ماں ہونے کے اعتبار سے اولاد کے آگے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر ایک خاتون یا ایک عورت یا ایک لڑکی ہونے کے اعتبار سے میں ایک جملے میں اس کی ڈیفینیشن بیان کروں تو ایک ایسی ذات کہ جو یا تو اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہے، یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے جیتی ہے، یا اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے، یا اپنی اولاد کے لیے جیتی ہے، یعنی بحیثیت خاتون ہونے کے یہ وہ ایک ہستی، یہ وہ ایک ذات ہے کہ جو اس کی پوری زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے یہ زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزارتی۔ کبھی ماں باپ کو خوش رکھنا ہے اس نے، کبھی بہن بھائیوں کو خوش رکھنا ہے، کبھی شوہر اور سسرال کو خوش رکھنا ہے، کبھی اولاد کو خوش رکھنا ہے۔ خود کو کب خوش رکھنا ہے اس کو نہیں پتہ۔ تو بحیثیت عورت ہونے کے یہ ذات بھی عظیم ہے، اور بحیثیت ماں ہونے کے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے۔ لیکن جب میں نے اس پر غور کیا، سوچا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو کیوں ہے؟ ہمارے علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ماں کے اوپر کائنات کے اندر جتنا لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ ماں پر لکھا گیا۔ تو کیوں لکھا گیا؟ آخر ایسی کیا بات تھی ماں میں کہ اس کے قدموں کے تلے جنت بھی رکھ دی گئی، اور اس پر ہر لکھنے والا جس نے ماں کے اوپر قلم اٹھایا تو وہ امر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کی تحریر زندہ و جاوید رہی، وہ خود زندہ و جاوید رہا۔ تو ایسی کیا خوبی تھی اس ماں میں کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا مرتبہ ملا، اور جو اس کو عزت دیتا ہے، جو اس کی شان بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بھی بلند کر دیتا ہے اس کی نسبت سے۔ تو میں نے جب غور کیا، میں نے جب سوچا، تو میں نے پھر خود سے سوالات کیے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ماں کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ خود بھوکی رہ لیتی ہے اور اپنی اولاد کو کھلاتی ہے، ماں کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ خود سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں گیلے بستر پر لیٹ کر اپنے بچے کو سوکھے بستر پر لٹا دیتی ہے، اگر ماں کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جاتی ہے، اگر ماں کو جو ہے یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر ہر دکھ درد تکلیف برداشت کرتی ہے اور گزارا کرتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ وہ گزارا نہیں کرنا چاہتی، اولاد اور ماں کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی کامیابی، بہتری اور ترقی اور خوشحالی اور سکون کے لیے گزارتی ہے۔ تو میں نے جب یہ سوالات سب کیے خود سے، تو مجھے اس کا جواب نہ میں ملا، نہیں میں ملا۔ کیوں؟ کہ میں نے جب دیکھا کہ ماں کا جو لفظ ہے اور ماں کے قدموں کے تلے جو جنت رکھی گئی ہے، یہ جو جنت قدموں کے تلے رکھی ہے یہ تو انسانوں کی ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہے نا۔ ماں تو پرندوں کی بھی ہے،
ماں تو جانوروں کی بھی ہے، وہ مائیں جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کے لیے یہ سب تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ ایک بڑی کمزور معصوم ہرن اگر اس کے بچے کے اوپر شیر حملہ کر دے تو وہ انتہائی معصوم سی بیچاری ہرن جو ہے وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے شیر سے ٹکرا جائے گی، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جان کتنی ہے، لیکن وہ ٹکرا جائے گی۔ ایک معصوم چھوٹی سی پیاری سی چڑیا، اس کے گھونسلے پر، اس کے بچوں پر اگر ایک عقاب حملہ کر دے تو وہ معصوم سی چھوٹی سی چڑیا اپنے بچوں کے لیے اس عقاب سے لڑ جائے گی۔ ایک کمزور سی مرغی اس کے بچوں کے اوپر اگر جو ہے کوئی سانپ حملہ کر دے، وہ بے جان سی چھوٹی سی مرغی بھی اپنے بچوں کی خاطر سانپ سے لڑ جائے گی۔ یہ ساری مائیں بھی اپنی اولاد کے لیے وہ ساری تکلیفیں اٹھاتی ہیں جو انسانوں کی مائیں اٹھاتی ہیں، تو ان کے قدموں کے تلے بھی جنت ہونی چاہیے تھے، ان کے قدموں کے نیچے جنت کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی ہیں، یہ بھی ہر دکھ درد تکلیف سارا بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل سے ایک انسان کی ماں گزرتی ہے، ان سب مراحل سے پرندوں اور جانوروں کی مائیں بھی گزرتی ہیں۔ تو پھر آخر وہ کون سی ایسی چیز تھی، وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس نے انسان کی ماں کے قدموں کے تلے تو جنت رکھی، لیکن باقی ان سب کی ماؤں کے قدموں کے تلے جنت نہیں رکھی؟ تو پھر مجھے اس کے جواب ملنا شروع ہوئے۔ اس کے جواب بڑے الگ ہوں گے، شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، یا شاید سنے ہوں گے، اہل علم ہیں آپ لوگ بھی، مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے آپ سب کے بھی، سنتے رہتے ہوں گے۔ میں نے جب عظیم ہستیوں کی ماؤں کو دیکھا، عظیم ماؤں کے بارے میں پڑھا، تو مجھے ان میں چند چیزیں ملی۔ مجھے یہ چیز ملی کہ دو چیزیں، ایک تو باحیثیت ماں آپ کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں، وہ چاہے انسان کی ماں ہے، چاہے پرندے کی ماں ہے، چاہے جانور کی ماں ہے، وہ ماں ہے، اگر اس پہ لفظ ماں ہے تو اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ خود گیلے بستر پر گیلی جگہ پر بیٹھ جائے گی، اپنی اولاد کو سوکھی جگہ پہ رکھے گی، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ اپنی چادر اپنی اولاد کو اڑا دے گی، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جائے گی۔ یہ ساری چیزیں فطرتی ہیں، اور جو چیز فطرت نے آپ کے اندر رکھ دی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ یہ قانون قدرت ہے، اور یہ میں وہ باتیں آج آپ سے کروں گا جو نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی پروفیسر آپ سے کرے گا، نہ کرتے ہیں۔ ایک مخصوص تقریریں ہیں، مخصوص سبق ہیں، مخصوص سڑک ہے، بس اس پہ چلایا جاتا ہے امت کو، اس سے ہٹنے نہیں دیا جاتا، اور کچھ سوچنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن جب میں بولتا ہوں تو میں پھر بہت کچھ بولتا ہوں، میں وہ سب بھی بولتا ہوں جو کوئی نہیں بولتا، تو بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہیں وہ باتیں۔ تو فطرت نے آپ کے اندر جو کمالات رکھے ہیں، ان کمالات کی وجہ سے آپ عظیم نہیں بنیں گے۔ کیونکہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمایا، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ ان کو پیدا ہی، ان کی تخلیق ہی ایسے ہوئی کہ وہ نوری مخلوق ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو اور انسان گناہ نہ کرے، عظیم تو پھر ہوگا نا وہ۔ ایک انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کر لے اور پھر وہ گناہ نہیں کرتا، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے کی۔
تو ایک چیز تو یہ میں نے واضح کر دی کہ فطرت نے آپ کے اندر جو اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ رکھا ہے یہ سب ماؤں میں ہوتا ہے. وہ ماں پڑھی لکھی ہو، وہ ماں پڑھی لکھی نہ ہو، وہ ماں شہر کی ہو، وہ ماں گاؤں کی ہو، وہ ماں مسلمان کی ہو، وہ ماں کافر کی ہو، وہ ماں پرندے کی ہو، وہ ماں جانور کی ہو، یہ خوبیاں تو سب ماؤں میں موجود ہیں. تو پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ آپ کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی ہے وہ ان خوبیوں کی وجہ سے تو نہیں رکھی. تو پھر کن خوبیوں کی وجہ سے رکھی ہے؟ اگر ایک جملے میں بیان کروں تو جہاں جہاں آپ کو فطرت سے ٹکرانا پڑے گا، آپ کی ممتا جو چاہ رہی ہے اس کا الٹ کرنا پڑے گا. آپ کی فطرت کے اندر جو چیز رکھی ہے اولاد سے محبت، اس کا الٹ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ رات دیر تک جاگتا رہا، چھوٹا سا ہے، پیارا سا ہے، بڑا لاڈلا ہے، دیر سے سویا ہے تو فجر کی اذانیں ہو گئی، تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا. اب آپ کی ماں کہہ رہی ہے چھوٹا ہے، بچہ ہے، ابھی اس کو کیا اٹھانا ہے، ابھی تو سویا ہی ہے. لیکن دین اور شریعت آپ کی فطرت کے خلاف کرنے کا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کو اٹھاؤ، اس پر نماز فرض ہے، اس کو نماز پڑھاؤ. آپ کی ماں ممتا کہہ رہی ہے کہ نہیں سونے دو، بچہ ہے، کیا اٹھے گا، ابھی پڑھ لے گا نماز. لیکن آپ کی فطرت سے آپ ٹکرا کر اگر اس بچے کو اٹھاتی ہیں، نماز پڑھاتی ہیں، یہ آپ نے فطرت سے ہٹ کر کام کیا. آپ کا بچہ باہر سے آتا ہے کوئی شکایت لے کر، مجھے فلاں نے مارا ہے، آپ کی ممتا فوراً ریئیکٹ کرے گی، آپ کی ماں والی فطرت فوراً ریئیکٹ کرے گی کہ میں اس کو جو بھی آپ کر سکتی ہیں میں وہ کروں اور میں اپنے بچے کا بدلہ. اس نے میرے بچے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ یہ آپ کا فطرتی تقاضا ہے. یہاں پر اگر آپ ان کو یہ کہتی ہیں کہ بیٹا ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں صبر کرنے کی تلقین دیتا ہے، ہمیں معاف اور درگزر کرنے کا کہتا ہے، حسن سلوک کرنے کا کہتا ہے. انہوں نے آپ کو مارا، آپ ان کو معاف کر دیں. یہ آپ نے فطرت کے خلاف کام کیا، جو آپ کی ممتا کا تقاضا نہیں تھا. یہ آپ کو عظیم بنائے گا. آپ کا بچہ آ کر آپ کو اسکول کی باتیں بتا رہا ہے، رشتہ داروں کی باتیں بتا رہا ہے، کلاس فیلوز کی باتیں بتا رہا ہے، ٹیچرز کی باتیں بتا رہا ہے، آپ سن رہی ہیں، ریئیکٹ کر رہی ہیں، کچھ بھی کہہ رہی ہیں. کیا یہ غیبت نہیں ہوتی؟ کچھ چیزیں اس میں جھوٹ ہوں گی، کچھ چیزیں اس میں بہتان ہوں گی. کیا آپ نے فطرت سے ہٹ کر اس کو اس بات کی طرف تلقین کی کہ بیٹا کسی کی باتیں بھی کسی دوسرے کو نہیں بتاتے، اگر اس میں وہ عیب پایا بھی جائے تو نہیں بتاتے، اور نہ پایا جائے تو پھر اس سے بڑا بہتان ہے. تو یہ قرآن کی واضح آیت ہے. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح غیبت سے بچنا فرض ہے. بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، بچہ کبھی اس کی بات آ کر بتاتا ہے، بچہ کبھی اس کی بات آ کر بتاتا ہے، آپ آگے سے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ پیرالل چلتی رہتی ہیں، ایک آپ کی ممتا کے تقاضے اور ایک آپ کے دین و شریعت کے تقاضے. بہت زیادہ پریشانی ہے، مجبوری ہے، کھانے کو نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کو کچھ کھانے کے لیے دیا ہے اور کوئی غریب محتاج مانگنے کے لیے آ جاتا ہے. آپ کا ممتا کا تقاضا تو یہی کہ ہمارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے بھائی، آپ کو کہاں سے دیں ہم، آپ کا اپنا بچہ بھوکا ہے. لیکن اب اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ہم تو روز کھاتے ہیں نا، آپ ان کو دے دیں. یہ آپ نے اپنی ممتا کے تقاضے کے خلاف کیا، فطرت کے تقاضے کے خلاف کیا. آپ کی نند ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ساس ہے، آپ کے سسر ہیں، آپ کے جیٹھ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے کوئی بھی ایسے عزیز رشتہ دار ہے قریبی، آپ ان سے نہیں بات کرتے، وہ صحیح بھی نہیں ہے. سپوز فرض کر لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں اس سے بات نہیں کرنی ہے.
یا آپ کا بچہ اگر بات کر لیتا ہے تو آپ غصہ ہوتے ہیں، وہ تمہاری ماں کے ساتھ نہیں بولتا اور تم جو ہے نا اس کے گھر پہ گئے رہتے ہو ہر وقت. تو یہ تو آپ کی ممتا کا تقاضا ہے، آپ کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو ہر ماں یہ کرتی ہے، کہتی ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہماری آج ناراضگی ہے، کل صلح ہو جائے گی، آپ کو ادب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اگر وہ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں آپ نے کرنا ہے. اگر وہ آپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں جو بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتائی ہیں، چند مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ مختصر ایک جملے میں اگر یہ بات کروں تو جہاں کہیں آپ اپنے فطرت کے تقاضے کے خلاف کام کریں گے، آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کی ممتا یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو اس سے بدلہ لوں گی، میرے بچے کے ساتھ اس نے یہ بات کیسے کی، یا میرے بچے کو ایسا کیوں کہا، یا میرے بچے کو یہ تکلیف کیوں، یہ تو آپ کی فطرت کا تقاضا ہے. اگر آپ نے اس کا الٹ کر دیا تو اب آپ عظیم ماں بننا شروع ہوں گی. اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. پچھلے دفعہ جب پروگرام ہوا تھا میں نے آپ کو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا، ان کی ماں کے بارے میں بتایا تھا. پھر ابھی لاسٹ اسلامک ہیروز کے اندر مفتی تاج الدین نعیمی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ماں کے اوپر بہت اچھا بیان کیا، جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ اگرچہ وہ بعد میں کتب بنے، اولیاء کے بھی سردار بنے، لیکن ابتدائی طور پر ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جتنے بزرگ ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، تو سب کی تربیت کے پیچھے ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے. آپ کہیں گے کہ جی وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو بزرگ تھے، تو وہ تو نیک لوگ تھے. میں آپ کو موجودہ کچھ مثالیں دوں گا آج. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لیونگ ایگزامپل ہے ہماری. کراچی میں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، بس پڑھتے تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے. آپ لوگ سارے دکھی ہو گئے، میں تھوڑا سا آپ کو چہروں پہ اسمائل لے آؤں، اب پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ دل کی باتیں آپ سے کریں گے لیکن آپ کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے. پڑھتے ہی نہیں تھے، روز اسکول سے شکایت آتی تھی، روز وہ بھی آ کے کہتے تھے ماما مجھے نہیں پڑھنا، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں نے نہیں جانا اسکول. ماں بیچاری روز زبردستی بھیجتی تھی، رزلٹ بھی صحیح نہیں آتا تھا. اب آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، بس قائد اعظم نے منانا ہے، ہم نے یوم قائد اعظم بھی منانا ہے اور برسی قائد اعظم بھی منانی ہے. پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کیا تھے. پڑھتے نہیں تھے یہ بچپن میں، روز شکایت آتی تھی اسکول سے. ایک دن ہمت کی اور اپنے والد صاحب کو کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے آپ اپنے ساتھ کام پر لے جایا کریں. والد صاحب تھے، ڈرانے کے لیے کچھ اپنے کام کی سختیاں بیان کی. بیٹا وہاں بڑا کام کرنا پڑتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر جانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، بڑا سخت کام ہے. انہوں نے کہا ابو میں پوری دنیا سے ٹکرا جاؤں گا، بس مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے پڑھنا نہیں، آپ مجھے کام پر لے جائیں. تو آج بھی بچے جو ہے اگر اسکول سے دل اٹھ جائے، ان کا پڑھائی سے دل اٹھ جائے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ کشمیر جہاد کے لیے بھیج دو، میں چلا جاؤں گا، آپ کچھ بھی میرے سے کام کروا لو میں کروں گا، گھر کے جھاڑو پوچھا بھی لگاؤں گا، بس میری جان اسکول سے چھڑوا دو. اگر بچے کا دل اٹھ جائے تو وہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس میری جان ادھر سے چھڑاؤ. تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس سٹیج پر پہنچ گئے. اب والدہ ان کو روز کہتی تھی نہیں بیٹا بڑا آدمی بننا ہے، بڑا انسان بننا ہے، تعلیم سے آگے بڑھو گے. وہ کہتے تھے امی جان بس میں نے نہیں پڑھنا. والد صاحب کام پر لے گئے. اب والدہ اداس پریشان، خواب دیکھے تھے اپنے بچے کے بارے میں. اب بچہ کام پہ جانا شروع ہو گیا والد صاحب کے ساتھ. ماں ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ عظیم انسان کیسے بنے گا. روز کام سے آتے ماں لے کے بیٹھ جاتی، بیٹا اسکول جا، کام کا وقت آئے گا تو کام کر لینا، پڑھے گا لکھے گا بڑا آدمی بنے گا. ماما یاد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. بولا ہوگا یاد بیٹا، تو کرتا رہنا کام، تیرا کام ہے جانا. بزرگ مثال دیتے ہیں، آپ کبھی گھومنے جائیں نا سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو کسی آبشار کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، رکیں، ٹھہر جائیں. آپ کو نا اس چشمے، اس آبشار کے قریب بہت سارے سخت پتھر، پہاڑی پتھر نظر آئیں گے. تو ایک
کوئی دور سے پتھر پڑا ہو نا، اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں، اگر اس کے اوپر آبشار سے پانی کا ایک قطرہ بھی گر رہا ہوگا نا، تو وہ اس پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے نے بھی اس پتھر کے اندر سوراخ کر دیا ہوگا۔ وہ ایک قطرہ گر گر کے اس پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا۔ پتھر کی سختی کتنی ہے اور پانی کی نرمی کتنی ہے، لیکن ایک ایک قطرہ گرتا رہا تو اس نے بھی ایک وقت آیا اس پتھر میں سوراخ کر دیا۔ تو مختصر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بچے کی ذہن سازی کرتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا وہ مان گئے، ٹھیک ہے امی میں اسکول جاؤں گا۔ یہاں سے ان کی زندگی کا پھر ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ کراچی کے ایک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر انڈیا گئے۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا الگ الگ ملک نہیں تھے، ایک ہی پاک و ہند بر صغیر تھا۔ دلی میں جا کے پھر کچھ تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے لندن چلے گئے۔ انڈیا کی تاریخ میں سب سے کم عمر 15 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لندن سے واپس لوٹے۔ کس کے کہنے پر؟ ماں کے کہنے پر۔ اگر وہ ماں قائد اعظم محمد علی جناح کی تربیت نہ کرتی، ان کے ذہن سازی نہ کرتی، ان کی فراق، ان کے غم میں ان کو دلی بھیجا، لندن بھیجا، ان کی جدائی برداشت نہ کرتی، تو آج یہ ملک بھی آزاد نہ ہوتا اور ہم بھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ کام کر رہے ہوتے قائد اعظم محمد علی جناح کسی فیکٹری میں۔ ایک ماں کی تربیت نے آپ کو پاکستان آزاد کروا کے دیا، ایک ماں کی تربیت۔ نیپولین نے کہا مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک مہذب نسل، ایک مہذب قوم دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک ماں ایک پوری قوم، ایک پوری نسل کو مہذب بناتی ہے۔ اچھا، پھر یہ تو قائد اعظم کی والدہ تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ آ جائیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی طرف۔ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پورے سیالکوٹ میں ان کی ایمانداری، ان کا حسن اخلاق کی دیانتداری، ان کی سچائی یہ اس قدر مشہور تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں نے جب ان کو مختلف اوقات میں خط لکھے، تو ان کے خط آج بھی موجود ہیں تاریخ میں، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جتنی خصوصیات تھی، جتنی خوبیاں تھیں، وہ سب ان کی ماں کی وجہ سے تھی۔ تو وہ ایسے عظیم شاعر بنے، پاکستانی ان کو اپنا عظیم شاعر کہتے ہیں، انڈیا والے ان کو اپنا عظیم شاعر کہتے ہیں، ترکی والے ان کو اپنا کہتے ہیں، اور یورپین ان کو اپنا کہتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسا عظیم شخص کہ جس کو پوری کائنات، پوری دنیا کے اندر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ ہمارا ہے، ہر ملک والا یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن والدہ کی تربیت نے یہ اثر ڈالا کہ وہ ایک عظیم انسان بنے۔ اس کے بعد آ جائیں اور زندہ مثال عبدالستار عیدی۔ عیدی ایمبولینس آپ نے سنا ہے نام؟ یہ کیا تھے؟ ان کو کون جانتا تھا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے پوری دنیا نے ان کو محسن انسانیت کا لقب دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پوری دنیا کے اندر سیمینار منعقد کیے گئے اور محسن انسانیت کا لقب دے کر ان کو اعزاز بخشا گیا۔ یہ خود لکھتے ہیں کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا اور میں اسکول جاتا تو میری والدہ مجھے 2 سکے دیتی، جیسے سکے ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہوں گے ان کے دور میں، جیسے آج 1 روپے کا 5 روپے کا سکہ یا جو بھی ہے۔ تو بولا 2 سکے دیتی اور کہتی بیٹا یہ 1 سکہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور 1 سکہ جو ہے یہ آپ نے اپنے اسکول میں جو بھی بچہ جو چیز نہ لاتا ہو، پیسے نہ لاتا ہو، کسی کے پاس پینسل نہ ہو، کسی کے پاس شارپنر نہ ہو، کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو، یہ آپ نے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ 1 سکہ آپ نے اس پہ خرچ کرنا ہے۔ ماں نے جب وہ عبدالستار عیدی کی وہ پرورش کی تو وہ پھر محسن انسانیت کے لقب سے نوازے گئے۔ پوری دنیا نے، مسلمانوں نے نہیں صرف کافروں نے بھی انہیں اعزاز بخشے، سیمینار منعقد ہوئے۔ تو میری عظیم ماؤں اور بہنوں، یہ چند مثالیں میں نے آپ کو ابھی کی دی کیونکہ ہم بزرگوں کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، یہ لیونگ ایگزامپل میں نے آپ کو دی۔ ان سب ہستیوں کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ تھا۔ اب میں آپ کو ایک
عظیم ہستی کا واقعہ آخر میں سنا دیتا ہوں تاکہ میرے اس پروگرام میں برکت آ جائے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہیں نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور زوجہ ہیں مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور والدہ ہیں امام حسن اور امام حسین کی۔ ان کا واقعہ، امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے، شفا یاب نہیں ہو رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ منت مانیں، کوئی نظر مان لیں ان کی صحت یابی کے لیے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم یہ منت پوری کریں گے۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، اور ایک ان کی خادمہ تھی گھر کی حضرت فدا ان کا نام، تینوں نے 3 روزوں کی منت مان لی، کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کی کرنی کہ وہ ٹھیک ہو گئے، اب روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کچھ قرض لے کر سحری اور افطاری کا انتظام کیا۔ سحری ہو گئی، افطاری کا وقت آیا، افطاری کرنے ہی والے تھے، کھانا موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، ان کی خادمہ، حسنین کریمین، دونوں سب دسترخوان پر موجود ہیں، افطاری کرنے والے ہیں۔ تو یتیم نے آواز دی، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ سب کچھ اٹھایا اور ان کو دے دیا۔ اسی طرح افطاری کیے بغیر دن گزرا۔ دوسرا دن آیا، سحری کی، افطاری کا وقت آیا، دسترخوان سجا ہے، دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ سب کچھ اٹھایا پھر دے دیا۔ تیسرا دن آتا ہے، تیسرا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان سجا ہے، آواز آتی ہے میں قیدی ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ سب کچھ اٹھایا دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، نقاہت، کمزوری چہروں سے عیاں ہے۔ فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ سارا ماجرا سنایا، واقعہ سنایا۔ اس سے پہلے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ فرماتے، آپ رنجیدہ ہوئے، دل دکھی ہوا، بیٹی تھی، جیسے ہی دل افسردہ ہوا تو اللہ کریم نے آیتیں نازل فرمائیں، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ ارشاد ہوا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس کی برائی پھیل جائے گی۔ اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اپنا کھانا اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید بکم جزاء ولا شکورا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں اس کے بدلے میں نہ ہمیں تم سے کوئی صلہ چاہیے اور نہ ہی کوئی شکر گزاری چاہیے۔ اللہ کریم نے ان کی شان میں یہ آیتیں نازل فرما دی۔ میری عظیم ماں اور بہنوں، یہ ہے فطرت سے لڑنا، کہ بچے کئی دن سے بیمار ہوں، بھوکے پیاسے ہوں، آپ روزے سے ہوں اور آپ کے پاس کھانا بھی موجود ہو، لیکن آپ کسی ضرورت مند کو وہ دے دیں، یہ ہے عظیم مائیں۔ اور انہی کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ماں دی گود درس گاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نسب العین بندہ، ایتھو خواجہ داتا فرید بن کے، دکھی دلاں دے واسطے چین بندہ، شرم و حیا دی ماں جی ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندہ،
سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندہ۔ تو میری عظیم ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ کا میرا جو آج کا ایک پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا کہ آپ اپنے آپ سے اب سوال کریں کہ آپ عظیم مائیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ایک چیز تھی جو آپ سے عرض کرنی تھی۔